تو اب سورہ یاسین شروع کیسے ہوتی ہے؟ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، دل نکال دو تو آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف پہلی 3 سطروں کی وجہ سے، پہلی 3 سطروں کی وجہ سے۔ یہ پہلی 3 سطروں کا جو مضمون ہے پورے قرآن میں اور کہیں بھی نہیں ہے، صرف یہی ہے۔ اگلی ساری سورہ یاسین اور باقی قرآن ایک جیسا ہی ہے، وہی احکام ہے، وہی حلال حرام۔ ایک حدیث اور سناتا ہوں، پھر یہ میری بات اور واضح ہو جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، جس سے پیار ہوتا ہے نا اس کو آدمی کئی ناموں سے پکارتا ہے۔ جیسے ماں چھوٹے بچے کو کبھی لال کہتی ہے، کبھی پھول کہتی ہے، کبھی مکھن کہتی ہے، کبھی پیڑا کہتی ہے، تو وہ محبت زیادہ ہوتی ہے تو صرف اسلم کہنے سے وہ محبت پوری نہیں ہوتی، تو پھر اس کو کئی نام دیتی ہے، مختلف نام دیتی ہے۔ تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین۔ یاسین میری بات ذہن میں رہے گی، یاسین میرے نبی کا نام ہے، طہ میرے نبی کا نام ہے، یاسین۔ اس کے علاوہ مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، رحمت للعالمین، بشیر و نذیر، یہ سب قرآن پاک میں نام ہے جو میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اس میں ایک نام ہے یاسین۔ اب زمین آسمان بنے نہیں، اس سے 1000 سال پہلے میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے یاسین، میرا نبی کا نام ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین مجھے قرآن حکیم کی قسم آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی سامنے کھڑا ہوا ہے، موجود ہے، اگر کوئی سامنے نہ ہو اور صرف خبر دی جائے کہ ایک میرے رسول آنے والے ہیں، پھر قرآن ہوتا یاسین والقرآن الحکیم انہو لمن المرسلین۔ وہ ایک آئے گا، وہ میرا رسول ہے، وہ آ چکا ہے، وہ سامنے ہے، اور اللہ ان کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں انکا لمن المرسلین، آپ میرے عالی شان رسول ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ 3 جملے ہیں جو قرآن کا دل بنا رہے ہیں سورہ یاسین، کیونکہ رسالت نکال دو تو پیچھے تو کفر ہی کفر۔ تو اس ہستی کو وجود بخشا جسے سب سے زیادہ پیار دیا، پیار کیا۔ جب آدم علیہ السلام اور اماں جان کا نکاح ہوا جنت میں حوا علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم اپنی بیگم کو مہر ادا کرو۔ ابھی مہر اس وقت سے چلا، تو انہوں نے پوچھا کیا مہر ادا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نسل میں میرا آخری نبی آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ دو، یہی اس کا مہر۔ یہ تیری بیگم کا مہر ہے کہ میرے محبوب پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، بس یہ مہر ہے۔ تو آدم علیہ السلام بھی سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کون ہے جو میری نسل میں ہے اور مجھے اس پہ درود پڑھنے کا حکم دیا جا رہا۔ یہ ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ایک عالی شان نبی کا امتی بنایا۔ سب کی نبوت آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی۔ یہ جو ڈی پی او ہے، ڈی سی او ہے، آتا ہے، اس کی نیم پلیٹ لگتی ہے، جب وہ اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو نئی پلیٹ لگ جاتی ہے۔ آپ معراج پہ تھے، اللہ سے بات کر رہے تھے کہ یا اللہ، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ دیا، میرے لیے کیا ہے؟ فماذا جعلت لي؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کل، میں نے آپ کو وہ دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا، آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ یہ لو کیا ہے کہ تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو، بولو۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم رسول اللہ بھی لگا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ نوح رسول اللہ بھی لگا، ابراہیم بھی لگا، اور اسماعیل بھی، اور اسحاق بھی، یعقوب بھی، یوسف بھی، موسیٰ بھی، ہارون بھی، یوشع بھی، یونس بھی، یحییٰ بھی، زکریا بھی، داؤد بھی، سلیمان بھی، سارے نام پر جیسے ٹرانسفر ہو گیا، چلو جی پلیٹ بدلو، نیا آ گیا، ٹرانسفر ہو گیا، چلو بھائی پلیٹ بدلو، نیا آ گیا۔ اللہ نے کہا میرے محبوب یہ جو میں نے اپنے نام کے ساتھ تیرا نام جوڑا ہے نا، اسے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں جدا کر سکتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا ہوگا، جدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے بڑی خوبصورت مناسبت پیدا کی، اللہ کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں، محمد کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں، احمد کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں۔ علماء
कहते हैं कि जो नुक्ते वाले हर्फ हैं वो कमजोर हैं क्योंकि वो नुक्ते के मोहताज, और जो बगैर नुक्ते वाले हर्फ हैं वो ताकतवर हैं क्योंकि उनको नुक्ते की जरूरत कोई। तो अल्लाह ने अपने नाम के लिए कोई नुक्ते वाला हर्फ नहीं, अपने हबीब के लिए दो नाम कुरान में आए, मोहम्मद और अहमद, कोई नुक्ता नहीं। दूसरी मुनासबत, अल्लाह के नाम में 4 हर्फ हैं, अलिफ लाम लाम हा, 4। मोहम्मद में अल्लाह ने 4 हर्फ रखे, मीम हा मीम दाल। अहमद में अल्लाह ने 4 हर्फ रखे, अलिफ हा मीम दाल। तो अल्लाह नुक्ता कोई नहीं, मोहम्मद अहमद नुक्ता कोई नहीं, अल्लाह 4 हर्फ हैं, मोहम्मद और अहमद 4 हर्फ हैं, ये 12 हो गए। जब अल्लाह ने कलमा जोड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो ला इलाहा इल्लल्लाह में भी 12 हर्फ हैं और मुहम्मद रसूलुल्लाह में भी 12 हर्फ हैं, तूल के हमें दिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे महबूब आपको मैंने वो दिया है जो किसी को भी नहीं दिया, कि क़यामत तक आपका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ गया है, और अब मुझ तक आने का कोई रास्ता नहीं सिवाय आपकी गुलामी की। जो अल्लाह ताला हमारे शायर की बख्शिश करे कि मोहम्मद से वफातों ने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, क्या खूब। और 4 आदमी उनका कोई अमल कबूल नहीं होता रमजान में। एक माँ बाप का नाफरमान, आगे रमजान करीब आ रहा है, बख्शिश का महीना है। रमजान साल के 12 महीनों के नाम अरबों ने रखे, 11, और 12वां महीना रमजान का नाम अल्लाह ने रखा, शहर रमजान, जो कुरान में आता है। रमजान का मतलब क्या है? जलना, जलना। तो जलने और रोजे का क्या ताल्लुक है कि जब कोई मोमिना रोजा रखते हैं तो अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को जलाना शुरू करते हैं। किसमें? उसकी भूख की आग में। दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, जब आखिरी रोजा आता है तो उसके सारे गुनाह जल के राख हो जाते हैं, तो बिल्कुल पाक हो जाता है। और शब कदर अगर अल्लाह दे दे, 5 रातें तो हैं, एक तो जरूर होगी ना, वो जाग ले तो 80 साल से ज्यादा की बंदगी का अजर होगा। और 4 आदमी उनका कोई अमल कबूल नहीं होता रमजान में। एक माँ बाप का नाफरमान, एक मुस्तकिल शराब पीने वाला, शराब का आदी, एक रिश्तेदारों से लड़ने वाला, एक किसी के लिए दिल में नफरत रखने वाला। ये 4 महरूम हो जाएंगे, बाकी सबकी बख्शिश हो जाए। शब कदर में कोई जाग रहा है या सो रहा है, सबकी बख्शिश अल्लाह कर देता है, सिवाय 4। माँ बाप को तंग करने वाला, शराब का मुस्तकिल आदी, तो बेचने वाले का क्या हाल होगा, रिश्तेदारों से लड़ने वाला, दिल में नफरत रखने वाला। एक टिश्यू पेपर देना मुझे, मैं आपको एक लफ्ज का मतलब समझाता हूँ। टिश्यू पेपर है देना। अल्लाह ताला ने अपनी नाफरमानी के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया है मासियत, आसा, और वालिदैन के लिए किया है उकूक, मना अक्का वालिदैहि। अक्का किसे कहते हैं? ये जरा टिश्यू पेपर देखना, अक्का, उसका बाद में मतलब बताऊंगा। अब ये जुड़ सकता है, जो वालिदैन को इतना तंग करे कि उनका दिल ऐसे पुरजे पुरजे हो जाए। अक्का, अक्का का लफ्ज अपने लिए अल्लाह ने कहा है नाफरमानी, और वालिदैन के लिए कहा है दिल को चीर के रख देना, दिल को चीर के रख देना। अल्लाह के वास्ते अपनी माओ की जिंदगी को गनीमत जानो, अपने बाप की जिंदगी को गनीमत जानो, उनकी कड़वी भी सह लो, उनकी मीठी भी सह लो, तो आपके लिए जन्नत का रास्ता अल्लाह आसान करते। एक आखिरी हदीस सुनाता हूँ, पहले सुनाई थी, जो बावुज़ू रहेगा अल्लाह उसका रिस्क बढ़ाएगा। अब आखिर में हदीस याद आ गया, आपने फरमाया जो ये चाहे उसकी जिंदगी लंबी हो। कौन नहीं चाहता? 80 साल वाला भी कह रहा था दुआ करो अल्लाह हयाती देवे, पुत्रा करे अंजन बाबा बस भी कर गांजा, वो फिर भी कहता है दुआ करो अल्लाह जिंदगी दे, सेहत वाली दे। ठीक है, कौन नहीं चाहता? जो ये चाहे उसकी जिंदगी लंबी हो और उसका रिज्क बढ़ जाए और मरने के बाद उसका नाम भी जिंदा रहे, माँ बाप की खिदमत करे और रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे। ये वो टिप्स हैं जो मैं आपको अपने नबी की जिंदगी से निकाल के दे के जा रहा हूँ। अहबाब जमा है मीर, हाल दिल कह ले, फिर इल्तिफात दिले दोस्तां, रहे न रहे। मेरे ज़िम्मे तो था कि ध्यानदारी के साथ आपको मैं अल्लाह उसके रसूल की जिंदगी के वो उसूल बता दूं जिससे आप खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं। आगे आपकी मर्जी है, तो सारे भाई बहन इसकी नियत करो। आपस में कोई लड़े हुए हो, सुलह कर लो, माफ कर दो। भाई बहन लड़े हुए हैं, मियाँ बीवी लड़े हुए हैं, मियाँ बीवी लड़के सुलह करे तो अल्लाह उनके पिछले गुनाह माफ कर दे। क्या करूं, मुझे बातें याद आती हैं, उधर घड़ी को देखता हूँ। शैतान रोजाना अपनी असेंबली लगाता है समंदर
پر, ٹھیک ہے, اپنے سارے MPAs کو اکٹھا کرتا ہے, ان سے پوچھتا ہے ہاں بھائی کیا کر کے آئے ہو, ویسے بیٹھا تھا. ایک کہتا ہے سر میں نے زنا کروایا, دیکھ رہے ہو مجھے. دوسرا کہتا ہے میں نے چوری کروائی, شیطان کہتا ہے. تیسرا کہتا ہے میں نے شراب پلائی. ایسے وہ گناہ گناتے ہیں اور وہ صرف اتنا رسپانس لیتا ہے. پیچھے ایک خبیث لنگڑا شیطان کھڑا ہوتا ہے, کولا, کہتا ہے حضور میں نے میاں بیوی کو لڑایا. تو وہ یہاں سے یوں جمپ لگاتا ہے, وہ شاباش میرے بیٹے کام تو کر کے آیا, آجا آگے آگے. اس کو جفا ڈالتا ہے, اپنے تخت پہ ساتھ بٹھاتا ہے, کہتا پاگلو, اس شرابی کی شراب اس کی ذات تک, زانی کا زنا اس کی ذات تک, چور کی چوری اس کی ذات تک. میاں بیوی کی لڑائی 2 خاندانوں کو آگ لگا دیتی ہے. کام ہے یہ کرنے کا. شیطان اس پہ خوش ہوتا ہے, اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے. اللہ کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب خامد اور بیوی صلح کرتا ہے. اتنا خوش ہوتا ہے کہ ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے. تو میری گزارش ہے, باقی ہم انسان ہیں, پرزہ نہیں ہے کہ فٹ ہو جائیں گے. اونچ نیچ تو ہو جائے گی, جب ہو جائے تو معافی مانگ لیں. ہو جائے تو معافی مانگنے میں شرم نہ کریں. میں کیسے معافی مانگوں؟ معافی مانگیں گے آپ کا سر بلند ہو جائے گا, آپ کی عزت بڑھ جائے گی, آپ کا مقام بڑھ جائے گا, معافی مانگنے والے کے سامنے بھی اور اللہ کے سامنے. ماشاءاللہ آپ نے یہاں فنڈ وغیرہ ہم غزہ کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں, تو میں ایک حدیث سناتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا سبق درہم 100,000 درہم, 1 پاؤنڈ کا ثواب خرچ کرنے کا 1 لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ ہو گیا. صحابہ حیران ہو گئے, یا رسول اللہ وہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے کہا ایک آدمی کے پاس 2 پاؤنڈ, ایک کے پاس لاکھوں پاؤنڈ. لاکھوں والے نے 1 لاکھ دیا تو اپنے پیسے کا کچھ حصہ دیا, 2 پاؤنڈ والے نے اپنا ہاف مال دے دیا. تو جب اللہ تولے گا نا قیامت کے دن, تو اس 1 پاؤنڈ کا وزن 1 لاکھ سے زیادہ. فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ, اس چھوٹی سی زندگی میں جو میں کہتا ہوں وہ کر دو, جو میں کہتا ہوں وہ کر دو. کَفَّيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ, پھر جو تم چاہتے ہو نا وہ سب کچھ میں کر دوں گا. 91 میں آیا تھا نا, تو ڈربن میں بڑا خوبصورت ہے, ایک نوجوان کہنے لگا مولانا ساؤتھ افریقہ جنت ہے, جنت ہے. مجھے آج تک الفاظ گونج رہے ہیں. میں نے کہا ایسا کرو میں بھی آ جاتا ہوں, لیکن ایک میرے ساتھ معاہدہ کرو, نہ تم مرو گے نہ میں مروں. تو پھر میں بھی پاکستان سے ساؤتھ افریقہ آ جاتا ہوں, اور اگر مر ہی جانا ہے پھر پاکستان ساؤتھ افریقہ میں کیا فرق ہے, تو بھی مٹی میں جائے گا میں بھی مٹی میں جاؤں گا. تو یہ جنت کیسے بن سکتی ہے؟ جنت بنا لی, جنت سنوار لی, سونے چاندی کے گھر بنا لیے, لیکن موت کا کیا کرے؟ تو ایک ڈیل کرو میرے ساتھ, ایک ڈیل کرو. وہ ڈیل کیا ہے؟ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ, اس چھوٹی سی زندگی میں جو میں کہتا ہوں وہ کر دو, جو میں کہتا ہوں وہ کر دو. کَفَّيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ, پھر جو تم چاہتے ہو نا وہ سب کچھ میں کر دوں گا. فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ, جو میں کہوں وہ کر دو, اور وہ میرے نفع کا ہوگا, اور جس سے روکوں رک جاؤ وہ میرے نفع کا ہوگا. مجھے ایک مانو یہ میرے نفع کی چیز, میرے نبی محمد کو آخری رسول مانو یہ میرے نفع کی چیز, نماز پڑھو یہ میرے فائدے کے لیے, روزہ رکھو, حج کرو, زکوٰۃ دو یہ میرے نفع کے لیے ہے, شراب نہ پیو, زنا نہ کرو, پتھر کی پوجا نہ کرو, قتل نہ کرو, ظلم نہ کرو, سود نہ کھاؤ, یہ میرے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, سارے فائدے میرے لیے ہیں. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے جو کہوں کر دو. پھر کیا ہوگا؟ کفیتک فی ما ترید, جو چاہو گے وہ سب کر دو, لیکن اس کے لیے مرنا پڑے گا, مرنا پڑے. چونکہ یہاں اگر سب کچھ مل بھی جائے فرض کرو تو موت کا کیا کرے؟ 91 میں آیا تھا نا, تو ڈربن میں بڑا خوبصورت ہے, ایک نوجوان کہنے لگا مولانا ساؤتھ افریقہ جنت ہے, جنت ہے. مجھے آج تک الفاظ گونج رہے ہیں. میں نے کہا ایسا کرو میں بھی آ جاتا ہوں, لیکن ایک میرے ساتھ معاہدہ کرو, نہ تم مرو گے نہ میں مروں. تو پھر میں بھی پاکستان سے ساؤتھ افریقہ آ جاتا ہوں, اور اگر مر ہی جانا ہے پھر پاکستان ساؤتھ افریقہ میں کیا فرق ہے, تو بھی مٹی میں جائے گا میں بھی مٹی میں جاؤں گا. تو یہ جنت کیسے بن سکتی ہے؟ جنت بنا لی, جنت سنوار لی, سونے چاندی کے گھر بنا لیے, لیکن موت کا کیا کرے؟ کدھر چھپ کر جائیں؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر اینما کنتم یدرککم الموت. کیا کریں؟ جنت تو ہے لیکن یہ خبیث
رخیص مٹ جانے والی جنت ہے، اٹھا کے ہمیں نیچے ڈال دے گا۔ تو اس کا کسی کے پاس کیا حل ہے؟ مرے نہیں، بڑھاپا نہ آئے۔ ہم چاہتے ہیں میں مروں، میری اولاد نہ مرے، چاہتے کہ نہیں؟ ہر باپ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ میں نے جوان بیٹے کو قبر میں اتارا ہوا ہے، جو میرے من میں ہے وہ میں آپ کو دکھا تو نہیں سکتا۔ جو ایک موت تک کا غم میرے اندر لگ گیا ہے، جیسے وہ لکڑی کو دیمک لگ جاتا ہے، تو مجھے وہ غم کا دیمک لگا ہوا ہے۔ یہ ہنستا چہرہ تو آپ کے لیے ہے، تو میں نے کب چاہا تھا میرا جوان بیٹا میرے ہاتھوں سے قبر میں جائے، چلا گیا۔ تو پھر کیا ہو کہ ہر چاہا پورا ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ چند سال میری مان لے، اور پھر جب قیامت کا دن آئے گا، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول اقرؤوا کتابیہ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا وہ نعرہ لگائے گا، اس نعرے کو قرآن نے الفاظ بنا دیا، ہو وہ کہے گا اوئے 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 ہو، وہ سارے کہیں گے وہ کیا ہوا؟ کا اقرؤوا کتابیہ، اقرؤوا کتابیہ، وہ میرا پیپر پڑھو، میرا پیپر پڑھو، میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا۔ وہ کیسے پاس ہوا ہے تو؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں تیاری کرتا رہا، نقل تو چل نہیں سکتی، یہیں سے تیاری کر کے جانا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کے الٹے ہاتھ میں آیا، کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے یہ پیپر آ گیا، ولم ادر ما حسابیہ، ہائے مجھے حساب کا پتہ نہیں تھا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت آ جا مجھے مار دے، ارے موت آ جا مجھے مار دے۔ یہ دو طرح کے آپ دیکھیں گے، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ کوئی کالے سیاہ چہرے، کوئی بدبودار چہرے، اور کوئی خوشبودار چہرے، اور کوئی روشن چہرے، اور ہنستے مسکراتے چہرے، اور ناچتے کودتے چہرے، اور کچھ دہائی دھاڑیں مارتے ہوئے روتے ہوئے چہرے۔ یہ قیامت کے دن دونوں طرح کی پکچر چلے گی، دونوں طرح کی مووی نہیں چلے گی، حقیقت چلے گا۔ اب وہ وقت آ گیا کہ اللہ آپ کو وہ سب کچھ دینا چاہتا ہے جو میں نے شروع میں بات کی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا، قرآن کی ایک جگہ میں نا جنت اور دوزخ میں جانے کا بتاتا ہوں، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جہنم والوں کو جہنم میں لے جایا جائے گا، جب وہ قریب آئیں گے تو یوں دروازے کھل جائیں گے اور وہ سارے اس میں گریں گے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا جہنم فتحت ابواب، جائیں گے جیسے یہ آٹومیٹک دروازہ اپنے آپ کھلتا ہے ایسے کھلیں گے، لیکن حتی اذا جاؤوها، جب جنت پر جائیں گے تو آگے آ گیا واو وفتحت، اور پھر دروازے کھلیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو حدیث پاک نے واضح کیا ہے، جب جنتی مرد عورت سب جنت کے دروازوں پر پہنچ جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جب جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے۔ ارے کیا کریں؟ دروازے بند تو 2 چشمے ابل رہے ہوں گے، کوئی نہیں انہیں کہے گا، اپنے آپ اللہ کی طرف سے ان کو خیال آئے گا اور ایک سے پانی پئیں گے۔ جب وہ پانی پئیں گے تو سینے میں سارا غصہ اور حسد اور بغض اور نفرت اور کھوٹ اور انتقام یہ سب صاف ہو جائے گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اب یہ پانی نیچے جائے گا معدے میں تو پاخانہ ختم، پیشاب ختم، تھوک ختم، بلغم ختم، بیماری ختم، بڑھاپا ختم، ہر گندگی ختم ہو جائے گی۔ ہزاروں لیٹر پانی پی جائے گا، پیشاب نہیں آئے گا، ہزاروں کلو کھانا کھا جائے گا، پخانا نہیں آئے گا۔ دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چہرے روشن، داڑھی غائب، 4 صفتیں پیدا ہو جائیں گی۔ امرد، داڑھی نہیں ہوگی، 15-16 سال کے بچے کی عمر جیسے ہوتی ہے ایسے، جنہوں نے یہاں نہیں رکھی ان کو شاید رکھنی پڑ جائے، جنہوں نے رکھی ہوئی ہے ان کی تو یقیناً غائب ہو جائے گی۔ امرد، داڑھی نہیں ہوگی۔ اجرد، جسم پہ بال نہیں ہوں گے، صرف
سر کے بال، یہ بال اور یہ بال اور یہاں ہلکے ہلکے بال، باقی پورا جسم شیشے کی طرح صاف ہو. کتنے لوگ ہیں بیچارے جن کے اتنے بال ہوتے ہیں وہ شرم کی وجہ سے اپنا کرتا بھی نہیں اتارتے کہ لگتا ہے پتہ نہیں جنگل ہوگا آیا اوپر. تو اجرد صاف شفاف جعاد، سر کے بال ایسے ایسے جیسے سمندر کی لہریں نہیں ایسے ایسے ہوتی، ایسے سر کے بال ایسے 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 ہوتے ہوتے یہاں تک آئیں، یہاں تک. مکحلین، اور سرما آنکھوں میں خود بخود لگا ہوا ہوگا. اور علی قامت آدم، آدم علیہ السلام کا قد ہو جائے گا کتنا؟ 130 فیٹ. 130 فیٹ. حضرت حوا کا قد بھی 130 فیٹ تھا. اما حوا اور ابا آدم 130 فیٹ تھے. یہ تو زمانے کے ساتھ ہم رگڑے کھاتے 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 چھوٹے ہوتے 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 یہ ہو گئے، آگے چل کے اور بھی چھوٹے ہو جائیں گے. یہ قد واپس ملے گا. جنت کی حور کا قد بھی ہے 130 فیٹ. ایک جگہ میں نے بیان کیا، ایک نوجوان کہنے کا مولانا یہ اتنا بڑا قد برا نہیں لگے گا، ہمیں تو یہی ٹھیک ہے، خوش باش ہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم اسی قد میں چلے جانا، جنت کی حور تمہیں اٹھا کے جیب میں ڈال لے گی. اور وہ 100 جوڑے پہنتی ہے، ایک بھی نہیں 100. اور تو اندر میں کھپ ڈال لگا مجھے نکال مجھے نکال. وہ کہے گی تو ہے کہاں، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا. اور تو نے تو اس کے ساتھ لو کرنی اور وہ تجھ میں گود میں لوریاں دے گی. میرا لاڈلا شوہر 130 فٹ اور 5 فٹ ہیں. یہ تو آپ تقریباً سب کو پتا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت انسان تھے، لیکن یہ شاید ہی کسی کو پتا ہو کہ دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی. دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی. اسی قد پہ اللہ لوٹائے. آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، داؤد علیہ السلام کی سریلی میوزیکل وائس، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی 33 پر فل سٹاپ لگ جائے گا. 33 بلین سال کے بعد بھی آپ 33 کے ہو. اور 5ویں چیز سب سے اعلیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. جو تم دنیا میں چاہتے تھے نا اب وہ ہونے لگا ہے. اب وہ ایک شخص بدصورت ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ شیشہ بھی شرما کے دیکھتا ہے. لیکن ایک حدیث سناؤں آپ، ایک کالا آیا، یا رسول اللہ میرا رنگ بھی کالا ہے اور پیسہ بھی کوئی نہیں پکڑوں، تو اگر میں ایمان لے آؤں تو میں آپ کے ساتھ جنت میں جا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تو اپنے کالے ہونے کا غم نہ کر، جب تو میرا ساتھ دے گا نا تو جنت میں اللہ تجھے اتنا خوبصورت بنائے گا کہ تیرے چہرے کی لائٹ 1000 سال تک دکھائی دے گی. 1000 کلومیٹر نہیں، 1000 مائل نہیں، 1000 سال 1000 ایئر تیرے چہرے کی لائٹ جائے گی تو اتنا خوبصورت بنا دیا جائے گا. تو کیا کیا صفتیں ہو گئیں؟ امرد، داڑھی کوئی نہیں، اجرد، جسم پہ بال کوئی نہیں، سر کے یہ اور یہ ٹھیک، اکحل، آنکھوں میں سرما، جعاد، بال نیم گھنگریالے، نیم گھنگریالے. اور پھر آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی اور حضور پاک کے اخلاق. یہ ہو گئے. اب کہیں گے بھائی اندر چلو. اندر کیسے جائیں؟ تو تالے لگے ہوئے. تو یہ سارے لوگ جائیں گے. اور جو ایمان والی عورت ہے اس کے بال یہاں سے چلیں گے اور وہ بھی 130 فٹ ہو جائے گی نا. یہاں سے چلیں گے اور پاؤں کی ایڑی تک آئیں گے، یہاں تک آئیں گے. یہاں سے چلیں گے یہاں تک آئیں گے. یہاں تو بیچاریوں کے سر میں جوئیں پڑی رہتی ہیں، وہاں اللہ موتیوں سے سجا دے گا، موتیوں سے، ہیروں سے، جواہرات سے. اور پھر کہیں گے بھائی چلو جنت میں چلیں. کیسے چلیں؟ ابانا آدم علیہ السلام ہمیں جنت میں لے جاؤ، آپ ہمارے ابا ہیں. کہیں گے بیٹو میں نے تو نکلوایا تھا، کسی اور سے بات کرو. اب یہ سارا قافلہ چل رہا ہے. آدم علیہ السلام، پھر شیس علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یا اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام. سارے نبی کہیں گے نا بینا نا بینا نا بینا. آخر جب یہ چلتے 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 آئیں گے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو وہ کہیں گے دیکھو بھائی یہ میں بھی نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ کون کھلوائے گا. باقی کوئی نبی یہ نہیں کہے گا، پتہ سب کو ہوگا. وہ کہیں گے جی پتہ ہی بتا دیں. تو کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، نسیما جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن، ببرئی جان مشتاقم دراجا فداء روضہ خیر البشر کن، یا خیر من دفنت فی القاء اعظمه فطاب من طیبهن القاء والاقم، نفس الفتاء لقبر انت ساکنه فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، انت الشفیع الذی ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم، وصاحباک لا انساہما ابدا منی السلام علیکم ما جرى القلم۔ یہ سب میرے نبی کی تعریف ہے جو میں نے آپ کو عربی میں بھی، اردو میں بھی، فارسی میں بھی سنا دی، انگریزی میں کوئی ہے ہی کوئی نہیں یا مجھے نہیں آتی۔ ہاں کون ہے یہ میرے نبی کا، یہ میرا نبی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہاشمی ہے، یہ عربی ہے، یہ مضری ہے، یہ قریشی ہے، یہ عدنانی ہے، یہ قحطانی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ سب سے احسن ہے، سب سے حسین ہے، سب سے اجمل ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدواء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، میرے نبی کہہ رہے ہیں اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ، ساری دنیا کے انسان اور نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ انا قائدہم اذا وفدوا، میں سب سے آگے چلوں گا، ساری دنیا میرے پیچھے چلے گی، مسلم بھی نان مسلم بھی میرے پیچھے چلیں گے۔ انا شافعہم اذا حبسوا، زمین ان کو پکڑ لے گی، میں سفارش کروں گا، ان کے پاؤں چھوٹیں گے۔ انا مبشرہم اذا ایسوا، وہ دوزخ کو دیکھ کے نا امید ہو جائیں گے، میں بشارتیں دوں گا، میں بشارتیں دوں گا۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابی میرے پاس ہوگی، الیہ، جنت کی چابی میرے پاس ہوگی۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، حرام ہے نبیوں پر جب تک میں نہ جنت میں چلا جاؤں، حرام ہے امتوں پر جنت جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ اب آپ تشریف لے جائیں گے اور آپ کہیں گے انا لہو، یا رسول اللہ دروازہ کھلوائیں، آپ سجدہ کریں گے، میرا اللہ کہے گا سر اٹھا، سل تعطا، اشفع تشفع، مانگ ملے گا، سفارش کر پوری کروں گا، یا اللہ دروازہ کھول۔ میرا رب کہے گا آپ بسم اللہ کریں، آپ بسم اللہ کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ نے کہا انا اول من اقاقع باب الجنہ، میں سب سے پہلے یہ کروں گا، اس کو قاقع کہتے ہیں۔ تو اندر سے آواز آئے گی کون؟ تو آپ فرمائیں گے محمد الرسول اللہ، کہیں گے مرحبا برسول اللہ، اور ایسے دروازے کھلیں گے۔ اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے میری امت داخل ہو، سب سے پہلے میری امت داخل ہو۔